نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات اللہ. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته جلت عظمته. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سب مل کر کے اچھی طرح سے درود پڑھ لیں. اللہ اللہ. موضوع جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ کئی باتیں اس سلسلے میں کی جائیں. کل ابتدائی باتوں میں پریفیس کے طور پر مقدمے کے طور پر چند باتیں عرض کی گئیں. جنہوں نے کل شرکت نہیں کی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سنیں. آن لائن موجود ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے سے کڑی ملتی ہے. جب تک کہ ان دونوں کو نہیں سمجھیں گے آگے کی باتیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی. آج بھی تبیین موضوع اس موضوع کو ذرا سا ایلابریٹ کرنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور آپ سے ہمیں امید کیا ہے. آپ سے امید ہے کہ
دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کریں. دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. پریسٹ ہوڈ اسلام میں نہیں ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آل آف یو شیفرڈس، آپ سب گلبان ہیں. آل آف یو ریسپانسبل آف یور ہرڈس، آپ سب ریسپانسبل ہیں. کل حقیر نے امام جواد کی حدیث ذمہ داری سامعین سے متعلق سنائی تھی. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری تو ہیں، ہمارے سے ہماری گردن تو پکڑی جائے گی. تم نے 1 گھنٹہ لوگوں کا کبوتر بگاڑا اور خود کا الو ٹھیک کر کے اتر گئے. یہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ ممبر کوئی معمولی بات نہیں ہے، ممبر رسول ہے. یہاں سے رسالتیں نکلنا چاہیے، خطابتیں نہیں. یہاں رسالت نکلنا چاہیے، گفتگو جو اللہ اور رسول کی ہے وہ بتائی جانا چاہیے. اللہ صلی علی. تربیت نسل ظہور بحث ہے. تربیت کا جو کلوزسٹ ٹرانسلیشن ہے انگلش میں اپ برنگنگ ہے. ایجوکیشن کچھ اور ہے، اپ برنگنگ کچھ اور ہے. چنانچہ جب کسی بچے کو مہذب دیکھتے ہیں، واٹ اے اپ برنگنگ، کہتے ہیں کہ کتنا اچھا بچہ ہے کہ اس کے خاندان میں پلا ہے. اس کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ بہت ہی اچھے اخلاق کا حامل ہے. ایجوکیشن سے یہ پتہ نہیں چلتا. توجہ، ایجوکیشن سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کس خاندان کا ہے. اس کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے کہ کس خاندان کا. اسی لیے اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل کی اہمیت. اگر اصلیت ہے تو سلمان بھی منا اہل البیت. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی. پھر گزارش، روزانہ اپنی زندگی کو قرآن سے شروع کریں. روزانہ جب صبح اٹھیں تو اپنے میسیجز کو دیکھنے سے پہلے، گیجٹ کو کھولنے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت کم از کم کر لیا کریں ترجمے کے ساتھ. قرآن فکر پر حاوی ہوتا ہے. جب فکر بدل جاتی ہے تو عمل خود بخود بدل جاتا ہے. اس لیے کہ عمل، ایکشنز جو ہیں ڈائریکٹ پرسپیکٹیوز کا نتیجہ ہے. فکر کا نتیجہ ہے عمل. فکر کی تصحیح ضروری ہے، عمل پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا لمبا پروسیجر ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ اس کڑی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تربیت کے حوالے سے. کبھی ہم لوگ کسی کے ایکشن پہ حملہ نہ کریں، کوشش کریں کہ اس کے فکر کو صحیح کرنے کی. یہ پروسیجر آسان نہیں ہے. سرکار نے 40 سال ایک ہی جملہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ، یو ول بی پراسپیریس. صرف لا الہ الا اللہ. یعنی فاؤنڈیشن اگر توحید کا اچھا ہے پھر نبوت بھی اچھی ہے، اور نبوت اگر اچھی ہے تو پھر ولایت بھی بہت اچھی ہے. اگر مکی کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی تو مدنی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر مدنی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی تو غدیری زندگی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وعجل فرجہم. بہت اچھی طرح سے آیت جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. آپ لوگ بھی سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، اس کی 128 آیت. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی میری 12 دن آپ کی خدمات میں ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی آپ کے ایمز کی جو ویب ہے اس میں بھی کوسچن اینڈ آنسر کا ایک جگہ ہے، اس میں پوچھ سکتے ہیں جو ہم سے مربوط ہیں ان لوگوں نے. چنانچہ کل ایک بہن نے سوال کیا، کل آپ نے کہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس سلسلے میں مولا امیر المومنین کی سیرت یہ ہے علیہ افضل الصلاۃ والسلام.
پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے مالک یہ دعا ہے۔ ہم لوگ نذر کرتے ہیں یہ کام ہو گیا تو 2 رکعت پڑھیں گے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ رشوت کی عادت ہے، غلط بات نہیں ہے۔ نذر کرنا بری چیز نہیں ہے، نذر صحیح ہے، عہد صحیح ہے، قسم صحیح ہے، لیکن مولا کی سیرت یہ تھی استعینوا باللہ، اگر اللہ سے مدد مانگنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کہ مالک یہ میرا سوال ہے، تو خدا اس دعا کو بہت جلدی قبول کرے گا۔ اسی طرح سے ذرا سیویئرٹی آ گئی تو 1 روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بعد خدا سے کہو مالک یہ میری حاجت ہے، اور اگر سیویئر مسئلہ ہو گیا تو 3 روزے رکھو، پھر اس کے بعد دعا کرو، اللہ دعا تمہاری قبول کرے گا۔ مولانا اس کی نیت کیا ہوگی؟ کل بہن نے سوال کیا، بہت اچھا، اس کے معنی ہے کہ آن لائن سننے والے بہت غور سے سن رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اور ڈھاکہ سے کچھ جوانوں نے کہا کہ مولانا اب تک ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ مجالس کا مقصد کیا ہے، کل کی مختصر سی مجلس میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ مجلسوں کا مقصد بھی ہے اور ہونا چاہیے، وہ مقصد ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، حسین نے بیان کر دیا ہے، امام حسین نے بتا دیا ہے کہ میرا مقصد جو کربلا جانے کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو جنت پہنچا دوں، جو میرے نانا کا معاشرہ ڈیریلڈ ہو چکا ہے، اپنے مرکز سے ہٹ چکا ہے، منحرف ہو چکا ہے، اس معاشرے کو پھر اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دوں۔ کل میں نے کہا تھا غدیر سے ہٹے ہوئے مقام کو پلٹانے کا نام کربلا، یعنی پھر اس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دینے کا نام ہے جہاں پر ولایت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد وآلی محمد وعجل فرج۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا، استعینوا کے معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعینوا کمنڈل فریز ہے، صیغہ امر ہے، مدد مانگو، استعینوا باللہ، اللہ کے ساتھ، واصبروا، پرسیورنس، اس صبر کے معنی ہیوملیشن کے قبول کرنے کا نام صبر نہیں ہے، اپنے پیروں کو جما دینے کا نام صبر ہے۔ وی ہیو ٹو اسٹرگل فار آور اون پوائنٹ آف ویو، اس کو کہتے ہیں صبر، اسٹرائیو کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ واصبروا ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، کائنات اس کی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ ان الارض للہ یورثھا، اب یہ زمین کی حکومت کو اللہ وراثت میں دے گا۔ توجہ، اب یہ جو ہیں یہ زمین پر کوئی نہ کوئی چلانے والے، ایڈمنسٹریٹ کرنے والے موجود ہونا چاہیے۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ تو آسمانوں سے آنے والا نہیں ہے، اسی لیے ایک میکانزم رکھا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی، تمہارا گارڈین پہلے تو اللہ ہے، اور اس کے بعد رسول ہیں، وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، سوائے ایک کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ زکوٰۃ حالت رکوع میں دے۔ بعد میں دینے والوں نے دیا، مگر بجائے اس کے کہ آیت اترے، لعنت اترے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یا اللہم صل علی وعجل فرجہم۔ ساتھ رہیں میرے، ہم کوشش کریں اچھی طرح سے اس کو، یہ جو پریفیس سے گزرنے کی اور اچھی طرح سے سمجھنے کی۔ ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یعنی یہاں زمین سے مراد حکومت زمین پر کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی ہونا چاہیے، چونکہ اللہ ڈائریکٹ آ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نور السماوات والارض ہے، جب انبیاء میں دم نہیں ہے کہ اس کا جلوہ دیکھ سکیں گے، تم کیا دیکھ سکو گے؟ اسی لیے اللہ نے اپنے ریپرزنٹیوز کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، رسول اللہ کے بعد اس کے ریپرزنٹیوز ولایت کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے آئی۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں کو چنتا ہے، پر وراثت کے طور پر یہ زمین دیتا ہے۔
اور اس کے بعد کن کو دیتا ہے وہ سمجھایا گیا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اینڈ رزلٹ جو ہوگا متقین کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی اس زمین کی وراثت کا حق کسی لٹیرے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، متقی کے ہاتھ. اس بات کو سمجھیے کہ بہت ہی، میں نے کل بتایا تھا کہ سوشل سائنس کا بہت بڑا مقالہ ہے، وہ یہ ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ. کون فٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، کون بچ سکتا ہے؟ جو فٹیسٹ ہو. فٹیسٹ کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ فٹیسٹ کا ترجمہ ہے کہ یو بیکم پاورفل، زیادہ پاور حاصل کرو، اس کے بعد مارو 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 مارو، قتل و غارت کرو، اس کے بعد تم جو ہے اپنی حکومت کو کائنات پر، پوری زمین پر چالو. اسلام یہ کہتا ہے یہ ٹیکنالوجی تمہاری چلنے والی نہیں ہے. عاقبت جو ہوگی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ متقی کے ہاتھ میں ہوگی، متقین کے ہاتھ میں ہوگی. شاید اسی لیے ہم اذان میں اس کا نام لیتے ہیں جو امام المتقین. اس لیے اللہم صل علی محمد. یہ ہو گئی بات ترجمے کی. اب آئیے تربیت کو سمجھنا. میں کوشش کروں گا کہ آج تربیت ذرا سمجھ میں آ جائے ہمارے ذہنوں میں. قرآن میں 114 سورہ، 114 چاپٹرز ہیں. سبھی بچے ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. اور کل میں نے عرض کیا تھا جب جانے لگے گاڑی میں، بچوں سے پوچھئے کہ واٹ ہیز بین سیڈ، کیا پوچھا گیا، کیا بتایا گیا، مولانا نے کیا بتایا، ہاؤ مچ یو کین گراسپ. اگر ہو سکے تو یہ بہت اچھا ہے، اگر ہوم ورک دیں بچوں کو، نوٹ لکھیں، جو سب سے اچھے زیادہ نوٹ جمع کرے گا 12 دن میں اس کو یہ انعام ملے گا. غلط بات نہیں ہے، کوشش کریں انشاءاللہ. اس لیے کہ تشویق ضروری ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ تم یہ اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی. تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ دیر از اے ریوارڈ فار ایوری تھنگ. اس کا بھی ایک ریوارڈ ہونا چاہیے اچھی طرح سے. تربیت سورہ علق قرآن کا پہلا سورہ ہے ریویلیشن کے اعتبار سے. وہی جو نازل ہوئی ہے نزولی ترتیب الگ ہے، جو حضوری ترتیب ہے الگ. کیا معنی ہیں؟ قرآن میں 114 سورے ہیں. کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران وغیرہ یہاں تک کہ ناس، یا 140. یہ ترتیب جو ہے جمع کی ترتیب ہے. یہ ترتیب بھی سرکار نے دی ہے، کسی اور کے گھر سے نہیں آئی ہے. یہ بھی سرکار ہی نے بتایا کون سے سورے کو کہاں رکھو، کون سی آیت کو کہاں رکھو، کون سی آیت کو کہاں رکھو. مولانا آیت اطہیر ایسی جگہ ہے جہاں پر عورتوں کا تذکرہ ہے کہ کبھی کبھی موتیوں کو کوئلوں میں چھپانا ہی پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صل علی. یہ ہماری بات نہیں ہے، سرکار نے خود یہ انسٹرکشن دیا ہے. قرآن پر کوئی باطل کا ہاتھ لگ نہیں سکتا. نتھنگ ہیز بین چینج. قرآن میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہے، نہ ایکسٹراز اس میں آئے ہیں، نہ سبٹریکٹ ہوا ہے، نہ رد و بدل ہوا ہے. جیسے سرکار نے بتایا ویسے ہی قرآن ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے ای میل کیا، میسیج کیا، یا کہ واٹس اپ میسیج، یا کہ ٹیلی گرام کے ذریعے سے، مجھے ویسے ہی میسیج ملا جیسے آپ نے بھیجا، جو الفاظ لکھے وہی بھیجا. اتنی تمہیں یقین ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں کہیں بیچ میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہا نہیں مولانا یہ الیکٹرانک ہے، اس میں کہیں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. کہا کلام پروردگار ہے، نور ہے، نور سے چلا ہے، یہاں تک کبھی گڑبڑ، اس میں کوئی طرح کی گڑبڑ ہونے والی نہیں ہے. ناممکن ہے کہ قرآن میں کسی طرح کا انحراف موجود ہو. ایگزیکٹ انٹیکٹ ہے. اب آئی بات سورہ علق 96 چاپٹر ہے، اور نازل ہونے والا سورہ پہلا سورہ ہے. پہلا سورہ سرکار پہ جو نازل ہوا اس کا نام کیا ہے؟ سورہ علق. اس سال میں نے رمضان میں اس کی تفسیر کی ہے، پورے رمضان میں آن لائن موجود ہے، اس کو جا کر کے دیکھ لیجئے. جس کو شوق ہوگا دیکھیے ضرور. قرآن کو ذرا سا ٹائم لگائیے. اگر ہو سکے ڈنر ٹیبل پر باپ ایک آیت پڑھے، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے، بیٹی ایک آیت پڑھے. 1 سال تک ایک کر کے دیکھیے، گھر میں نور برسے گا. پھر اس گھر میں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا ادھر گیا، میری بیٹی ادھر گئی. کہیں نہیں جانے والے ہیں. جو نور میں پلنے والے ہیں کبھی ظلمتوں میں جانے والے نہیں ہیں. چیلنج کو قبول کیجئے. قرآن چیلنج پیش کر رہا ہے. یہ چیلنج ہے تم لو، یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں نور ہے، اس میں لائٹ ہے. if you want light اس میں آ جاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
عزیزان گرامی بہت اچھی طرح سے سمجھیے، سورہ علق پہلا سورہ کے معنی the first message from اللہ سبحانہ وتعالی to humankind. قرآن میں پہلا میسیج ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی میسیج ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، بہت کائنڈ ہے، بہت مرسیفل ہے. اللہ سے ڈریے نہیں، جو ڈرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ سے محبت کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اللہ بہت زیادہ، آپ جو بھی کریں لیکن اس کی بارگاہ میں چلے جائے وہ ایسا بخش دیتا جیسے کچھ حیا نہیں. کوئی حیا روایتوں میں حدیث میں ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن کی آیت ہے اللہ تمام گناہوں کو بخشے گا. تم آؤ ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، جب اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ پورے گناہوں کو وہ بخش دے گا. رحمان و رحمت، سبقت رحمتہ غضبا، اس کی رحمت آگے ہے غضب پیچھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت آگے ہے، غضب اللہ کا پیچھے ہے. تو کبھی بچوں کو مت ڈرائیے کہ یہ اللہ تمہیں مار دے گا، اللہ جہنم میں دے گا. نا، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت ہے، تمہارا وجود اللہ کی محبت سے ہے. یہ جو ڈنر پہ ٹیبل پہ غذا ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، میری محنت سے کچھ ملتا نہیں ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دے دیتا. اگر انسان نرچر کرے توحید کو، توحید میں رحمانیت اور رحیمیت اگر نرچر ہوگی تو اس گھر میں بہت فضا محبت کی ہوگی، کہیں دشمنی بغض و عناد اس گھر میں نہیں ہوگا. پہلا میسیج بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا گریشس دا مرسیفل، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہے پیام پہلا. مگر ہے کیا پیام اس کے بعد؟ اقرا. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، پہلا میسیج قرآن کا کیا ہے؟ پڑھ. توجہ، قرآن کا پہلا میسیج ہے پڑھ، اور پڑھا نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو اور جاہلوں پہ حکومت کرنا اور ہے، لکھے پڑھے پر حکومت کرنا اور ہے. اسی لیے مولا علی کہتے سلونی سلونی، پوچھو مجھے علم سیکھو تو علی پتہ چلے گا، ورنہ تم ان کے پیچھے جاؤ گے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر پاتے. تو عزیزان کرام یہ پہلا میسیج اس قرآن کا کیا ہے؟ پڑھنا. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بسم ربک، یہ ہے تربیت. پڑھنا کافی نہیں ہے، بسم ربک، پڑھو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام سے. تو معلوم ہوا تعلیم از ناٹ انف، ایجوکیشن از ناٹ انف، اپ برنگنگ از ویری امپورٹنٹ. اپ برنگنگ کا نیوکلیس کیا ہے؟ وہ ہے توحید، اللہ کی ذات. پڑھو کس کے نام پہ پڑھو؟ اللہ کے نام. انجینئر بن جاؤ کس کے نام پہ پڑھو؟ اللہ کے نام سے. ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بہت اچھی چیز ہے، خدا انشاءاللہ بچوں کو سلامت رکھے. یہ بچے انشاءاللہ آگے بڑھ کر سائنٹسٹ بنے، آگے بڑھے، ترقی کریں. کائے کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو جائے گا تو ان کی زندگی کامیاب ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اسی لیے قرآن نے کہا انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری حیات، سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر میری تعلیم، حتیٰ یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر میں نے قرب الہی کا تصور نہیں کیا، شہرتوں کی بات میں آ گیا، یہ پوری مجلس بیکار ہو جائے گی. اگر میں قرب الہی کا تصور کروں تو سمجھ میں بھی بات آئے گی اور یہ آپ کے ذہنوں میں بات اترتی چلے جائے گی. اس لیے کہ میرا کلام نہیں ہے، کلام ذات پروردگار کا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. توجہ، حقیر نے تقریباً 2016 سے لے کر اب تک 5 ایئرس میں اہل بیت ٹی وی لندن سے روزانہ لیکچر ہوتے ہیں، منڈے تو تھرسڈے. ایک زمانہ میں سیٹرڈے کو بھی کرتا تھا، اب 4 دن کر دیا. تھرسڈیز کے ہمارے لیکچرز ہیں مورل سائنس ان اسلام، اور اب تک 100 سے زائد لیکچر ہو چکے ہیں. آن لائن موجود ہیں، اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے جائیے تو آپ کو مل جائیں گے. اہل البیت نہیں، اہل بیت ٹی وی. اس اسٹڈی کے دوران پتہ چلا کہ جو مورلز پڑھائے جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں یا کہ سیکولر دنیا میں، مورل سائنس موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیکولر دنیا میں بھی مورل سائنس پڑھائی جاتی ہے، ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ. اسلام کی مورل سائنس میں سیکولر مورل سائنس میں فرق کیا ہے؟ اسلام کے مورل سائنس کی خصوصیت یہ ہے، اسلام چاہتا ہے انسان بن جائے.
توجہ، تعلیم کے ساتھ وہ ہیومن بینگ، رائٹلی ہیومن بینگ بن جائے. اگر وہ بن جائے گا تو ملائک سے بھی افضل ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر وہ انسان ہیں تو اس میں کرامت آنا چاہیے. اسی آیت میں، اسی سورہ علق میں آگے جائے، اقرا وربک الاکرم، پڑھ کس کے نام پر؟ جو رب کریم کے نام پر پڑھ. اقرا وربک الاکرم. بھیجنے والا کون ہے؟ رب کریم ہے. لانے والے کون ہے؟ فرشتہ کریم ہے. کس پر لائیں؟ رسول اکرم ہیں. کاہے کے لیے؟ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. انسان کو ہم نے مکرم کیا، یعنی ایکسلنس دیا. ہیومن ایکسلنس کا حاصل کرنا چیلنج ہے، اس کو کہتے ہیں تربیت. بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسان کے پاس نالج ہو، نالج کے ساتھ تربیت نہ ہو تو وہ ہیومن ایکسلنس کو حاصل نہیں کر سکتا. قرآن بتاتا ہے. کسی نے حال ہی میں ہمارا جو یہ مفکرین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایوری ٹیوزڈے، سوال کیا تھا کہ مولا امیر المومنین نے، میری بہنیں سن رہی، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، اچھا ہے کہ ان دی براکٹ یہ بھی سمجھتے چلے جائیں، مولا امیر المومنین نے عورتوں کے لیے کہا ہے کہ کم عقل ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہوگی بھی، قرآن نے سارے انسانوں سے کہا بیوقوف ہیں. توجہ بہت اچھی طرح سے، بھی تم عورتوں کی بات کر رہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے سارے انسان بے عقل ہیں. اگر اللہ تک نہیں پہنچے تو عقل ہی نہیں ہے. توجہ کا طالب، اگر اللہ کی ذات تک نہیں پہنچو گے تم، اکثرهم لا یعقلون، میجورٹی کو عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو سوا لاکھ کا مجمع ایک نور کو دوسرے ہاتھ میں نور کو دیکھا تھا، کھلا اعلان سنا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر عقل رکھتے تو چند دنوں میں بھول گئے کیسے؟ آج کل جو ہے ذرا سا ٹرکی سوال ہو گیا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا. چنانچہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مصباح الٹرسٹ کے عالم، بہت بڑے عالم، انہوں نے کتابیں سامنے رکھ کر کے یہ کہا کہ الغدیر، غدیر کا قصہ سچا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا سچا ہے. اس میں کوئی گزارش یعنی گنجائش ہی نہیں شک کرنے کی. اس کے بعد اب طارق جمیل صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب نے مسلسل یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ سچی بات ہے. ابھی حال میں ندوہ کے سب سے بڑے عالم انڈیا کے سلیمان ندوی صاحب نے کتاب چاہ لکھا ہے، 80,000 کا مجمع یہ ہوا. میں کن کو شیعہ بول دوں؟ یہ میرے تمام علماء ہیں، میرے سنی علماء ہیں، کہ سب کو میں شیعہ بول دوں؟ جو حقیقت ہے اس کو میں انکار ہی نہیں کر سکتا. کم از کم 80,000 کے مجمع میں سرکار نے 1 پاؤنڈ کے قریب روک کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پھر جب اتنی صاف بات ہے تو دوری آپ میں ہم میں کیوں ہے؟ کہاں ٹرک ہے؟ یہ گڑبڑ کہاں ہے؟ دیکھو مولا کے معنوں میں گڑبڑ ہے. تم مولا کو محب سمجھتے ہو، مولا کو ہم ولی سمجھتے ہیں. کیا معنی ہے؟ یہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ اللہم صلی علی. بہت اچھی طرح سے سمجھے، بہت ہی خوبصورت چیز. سورہ احزاب جس میں آیت تطہیر ہے، 33 میں آیت تطہیر ہے. سورہ احزاب 33 سورہ ہے اور 33 آیت میں آیت تطہیر ہے. 6 سورہ کا فرسٹ پارٹ ہے. بہت اچھی طرح سے النبی اولا بالمومنین من انفسہم. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ سب لوگ پڑھیں. النبی، پڑھیے شرمائیے نہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. 5 الفاظ. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی اولا ہے، برتر ہے. کس سے؟ مومنین پر برتر ہے. کس سے برتر ہے؟ ان کے نفسوں سے برتر ہے. تو بہت اچھی طرح سمجھیے. یعنی کلمہ کے معنی کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی لوزنگ دا چوائس. آنے سے پہلے سوچ لو کہ کہاں جا رہا ہوں میں. کینیڈا میں آنا ہے تو پہلے سوچ لو کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے.
آنے کے ساتھ ہی یا آنے کے بعد اب 401 میں یا 407 میں بہترین فری ٹائم ہے، 140 کلومیٹر گاڑی چلاؤں گا اس لیے کہ یہ فری کنٹری ہے، مگر ٹکٹ ملے گا وہاں پر، اس لیے کہ ہر جگہ جہاں آزادی ہے وہ ریسٹرکشن ضرور توجہ کرتا ہے۔ جو کہیں دنیا میں آزادی نہیں ہے، جیسے ہی تم نے کہا لا اکراہ، ڈیڈ یو کی ناٹ ٹیل می نتھنگ، او ایم جی، آپ کے بیٹے ہماری بلی ہمیں سے میاں، آئی ایم 16 ناؤ ڈیڈ، میں 16 سال کا ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ اچھا نہیں بول سکتے، اب سنو، نہیں بول سکتے، اچھا نہیں بول سکتے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کمپلجن نہیں۔ چنانچہ بچے آج کل تھوڑا بہت سے جو آیتیں ایک آدھ سن لیتے ہیں تو ڈیڈ آپ نے سنا نہیں، قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلجن ان ریلیجن، زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، جی کمپلجن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمز امام علی مشن، اندر آنے سے پہلے جو چاہے کرنا کیجئے، لیکن اندر آنے کے بعد جو یہاں پر جہاں بٹھا دیا، دیکھو وہاں سے مولانا فرزند بتا رہے تھے وہاں بیٹھیے، اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں بھائی، میں جہاں چاہے بیٹھوں گا، نہیں بھائی، یہاں آنے کے بعد آپ کے چوائسز نہیں ہیں، اسلام سے باہر جو چاہے کرو۔ جیسے ہی تم نے کلمہ پڑھا اپنے چوائس کو کھو دیا ہے، اب تم اللہ کے قانون کے اندر ہو، رسول کے قانون کے اندر۔ اللہم صلی علی، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اچھا، اسی سورہ کی 36 پہ چلے جائیے آیت، اسی سورہ کی بہت، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ من امرہم۔ اے قرآن زندہ زندہ باد۔ وما کان لمؤمن، مومن کے لیے، مومنہ کے لیے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کچھ آرڈائن کر دیں، حکم دے دیں، توجہ، مومن مومنہ کے لیے رسول، اللہ کا رسول کچھ کہہ دیں تو اس کے کہنے کے بعد ان کے ہی کاموں میں ان کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ اختیار کو کھو چکے ہیں، باپ مر چکا ہے، میں اپنی بہن کی وراثت کو ہڑپ کر لوں گا، کون ہے جو مجھے بولنے والا ہے؟ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانون یہ کہتا ہے اگر وراثت ہے تو مسلمان ہو تو بہن کا بھی حق ہوگا، بھائی کا بھی ہوگا۔ آپ نے ہڑپ کر لیا گھر کو، اب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے رہے، مجلس کرتے رہے، اس میں کچھ بھی کر لو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کوئی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے اہل بیت کی محبت کو فریضہ قرار دیا، اگر اس سے ہٹ کر تم جو چاہے کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، سب پورے قرآن کی آیت ہے۔ ما کان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، میرے ہی کاموں میں کچھ اختیارات نہیں، حتیٰ میرے مال میں اختیار نہیں ہے۔ مولانا آئی ارن اٹ، اچھا یہی تو غلط فہمی ہے، شرک تو یہی ہے کہ آئی ارن اٹ، یہ کہو اللہ نے دیا ہے۔ اس میں بہت سارا فرق ہے، سائیکالوجیکل بہت زیادہ فرق ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں، کچھ کوشش کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ محنت کرنے والا، پتھر بھوڑی کرنے والا بیچارہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کرتا ہے، کچھ کما ہی نہیں سکتا، محنت سے نہیں عطا سے ملتا ہے۔ تو جب اللہ جس کو چاہتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے خدا بے حساب بھی دے دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دین کو ایک جملہ سمجھیے، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ اللہم صلی علی محمد۔ دین کو دین سے سمجھیے، کہے گا جملہ، دین کو دین سے سمجھیے، بے دین دین نہیں بتا سکتا، بے دین کبھی نہیں بتا سکتا کہ دین کیا ہے، دین ہی بتائے گا دین کیا ہے۔ دین قرآن ہے اور اہل یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی ہوگا وہ دین نہیں ہوگا۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟
اچھی طرح سے سمجھیے، تربیت کے اس ایک چھوٹے سے مسئلے کو میں یہاں تک لایا. اصول کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، پڑھ اللہ کے نام سے. تو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے. جو فائلنگ میں اٹیچمنٹ ہے، یہ اٹیچمنٹ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے. جی تعلیم ہے مگر اللہ نہیں ہے تو بیکار ہے. اللہ ہے اور تعلیم نہیں ہے، توجہ، اللہ ہے مگر تعلیم نہیں ہے. جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں ہم افغانستان کے لیے، آپ لوگ نمازوں میں دعا کیجئے بہت زیادہ. حسن ہمارے مومنین کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اور یہ سارے ورلڈ کے پورے میڈیا میں خاموشی ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. بہت برے حالات ہیں. حسن ہزارہ کمیونٹی، شیعہ ہزارہ کمیونٹی، ہمارے مومنین کی بہت تباہ کن حالات ہیں. جو ویڈیوز میرے پاس آئے میں نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں دیکھ سکا ہوں. یعنی بے انتہا ظلم کی انتہا ہے. یزیدی فوج آج بھی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی ان کے پاس یہی ہے کہ یزید کو برا مت بولو. تو معلوم ہوا کہیں سے وہیں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے کہ یزید کو برا بولیں گے تو پھر ان کے کام کیسے صحیح ہو سکیں گے. اسلام نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ قرآن پڑھو بھی تو کیسے شروع کرو. دیکھیں ہیں میرے ساتھ آپ لوگ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ارے بھائی ابھی شروع بھی نہیں کرے یار قرآن. اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کہو. نہ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی استعاذہ پروردگار میں چلے جاؤ، ڈومین آف اللہ میں چلے جاؤ، پروٹیکشن آف اللہ میں چلے جاؤ. ٹی وی بند ہوگا تو کہیں قرآن کھلے گا. جب تک وہ بند نہیں ہوگا تو یہ قرآن کہاں سے کھل سکے گا؟ تو جب تک شیطانی قوتیں نہیں بند ہوں گی اس وقت تک الہی قوت سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن شروع ہوتا ہے شیطان کو بند کرنے کے بعد. ہم بھی کربلا کو شروع کرتے ہیں یزید کو ختم کر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. تو کوشش کریں ہم لوگ جو ہیں دین 2+3=5 ایسے لاجیکل ہے، منطقی ہے، کہیں ہینکی پینکی نہیں ہے، ایسا نہیں ایسا نہ، ہر چیز واضح ہے. تبیان لکل شیء، قرآن کہتا ہے مینیفیسٹیشن آف ایوری تھنگ، ہر چیز کلیئر ہے. میں تو کہا کرتا ہوں ناخن کے کاٹنے کا دن مقرر ہے. جی ناخن کا، اچھا کس انگلی سے شروع کرو بتایا ہے، کس انگلی پہ ختم کرو بتایا ہے، اور کاٹنے کے بعد ڈسپوز کہاں کرو. ناخن کے کاٹنے کو اتنی کیوں اہمیت دی جا رہی ہے کہ اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے. جب بڑی باتوں کی اہمیت دیتا ہے اسی معیار پہ لے جاتا ہے. نماز جب سمجھائی گئی تو مسجد میں سمجھائی گئی، روزہ جب سمجھایا گیا تو مسجدوں میں سمجھایا گیا، زکوٰۃ جب سمجھایا گیا تو مسجدوں میں سمجھایا گیا، سارے احکامات مسجد میں سمجھائے گئے. ولایت چونکہ اہم مسئلہ تھا میدان میں سمجھایا، سب کے سامنے سمجھا. یار ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ اچھی طرح سے کوشش کریں سمجھنے کی، اور یہ بنیادی باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو پھر ہماری عمارت جو ہے بہت آسانی سے بن سکتی ہے. تو تربیت اور تعلیم، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، مگر مورل بیہیویئر از مچ مور امپورٹنٹ. عصر کی دعائیں ہیں ہمارے پاس، دعائیں کا خزانہ ہے، ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. دعاؤں کے خزانے کو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا. اگر دعاؤں کا اگر صحیح ہم نے تبلیغ کی ہوتی تو وہابزم کا وجود ہی نہ ہوتا. میرا تو دعویٰ ہے، اس لیے کہ تمام دعائیں تو اور میں، او اللہ میں اور تو. دعائیں عرفہ مولا امام حسین کو اٹھا کر کے دیکھیے، ایسی دعائیں ان کے پاس کسی قسمت میں بھی نہیں، کسی کی قسمت میں نہیں ہے. علوم صرف اللہ اور میں. امام سجاد کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھیے، ماں. چنانچہ یہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اس کے لیے رہبر معظم نے 7ویں دعا جو کہا ہے، جس کا ترجمہ بہت آسان ہے اور آپ اس کو پڑھیں. ہمارے پاس میں ہمارے سینٹر میں کئی مرتبہ اس کو ریلے کیا گیا. 40 دن کے اعمال بجائے گئے زیارت عاشوراء کے ساتھ. اس میں یہ دعا 7ویں دعا، جب بلائیں نازل ہو جائیں تو یہ دعا پڑھو، اس لیے کہ بلا
صرف یہ نہ سمجھو کہ نازل ہو گئی ہے، یہ بھی امتحان ہے. البلا للبلا، بلائیں اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہر ایک سے امتحان لیتا ہے. ہر دنیا خود امتحان ہے، یہ زمین خود امتحان ہے. قرآن کا تو عزیزان گرامی، moral science of secular world, moral science of Islam, two different worlds. کیوں؟ اس لیے کہ ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز، بالکل آئیڈیالوجی کا کوئی تعلق ہی نہیں. مثلا دوسری نماز عصر میں ایک دعا ہے، دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن صلاۃ لا ترفع. اس کے بعد ہے ومن علم، بولیے ومن علم لا ينفع، پروردگارہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو بینیفیشل نہ ہو، یعنی ایسے نالج سے پناہ مانگتا ہوں جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جو بینیفیشل نہ ہو. کون سے نالج کی بات ہو رہی ہے؟ علماء نے دو نالج کہا، ایک علم زار، ایک علم نافع. ایک نقصان دینے والا علم، ایک فائدہ دینے والا علم. نقصان دینے والا علم کون سا ہے؟ یہ نیوکلیئر ہے. توجہ، نیوکلیئر بہترین پاور ہے اگر اس کو یوز کریں، مگر نیوکلیئر رکھنے کے بعد بھی گھر میں شٹ ڈاؤن ہو تو سمجھو اس سے زیادہ نقصان کیا ہے. جی، ہندوستان میں جب نیوکلیئر پاور کا اعلان ہوا تو دلی اس وقت اندھیرا تھا دلی میں، تو پھر یہ نیوکلیئر پاور کی کیا ضرورت؟ سارے ورلڈ میں اتنے بم تیار ہیں کہ اس زمین کو 70 مرتبہ جلا سکتے ہیں، 70 ٹائمز بھسم کر سکتے ہیں. تو اس نالج کو لے کے کیا کریں؟ یہ جو سرمایہ ڈالے ہیں، اگر انسانی سرمایہ کو زندہ کیا ہوتا تو سب کے سب تمہارے غلام ہو جاتے. اب اٹھا کر دیکھیے، اگر اسی آپ کے افغانستان کی جنگ میں 3 to 4 ٹریلین ڈالرز خرچہ کیے گئے. اب یہاں کی اسٹیٹسٹک میری طرف سے نہیں ہے، عراق کو ملا دیجئے 5 to 6 ٹریلین، 3 to 4 ٹریلین ڈالرز خرچ کیے گئے. تو کہاں گئے وہ پیسے؟ اگر یہ کنسٹرکشن آف افغانستان کے لیے خرچ ہوتا تو سب کے سب غلام ہو جاتے. توجہ بہت اچھی طرح سے، اگر وہاں کے بیٹرمنٹ کے لیے خرچ کرتے ہوتے تو سارے کے سارے آپ کے غلام ہو جاتے. تو یہ کہاں گیا فور یہ 24/7 مسلسل جو ویپنز بن رہے ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ دولت جمع ہو رہی ہے. اسی کا نام ہے کیپٹلزم. اسی لیے کوثر الگ ہے، تکاثر الگ. توجہ کا طالب ہوں، کوثر یعنی جہاں سے رحمتیں دنیا تک پہنچیں، تکاثر یعنی سب کا ہڑا کر کے جمع کر کے ایک چند لوگوں کے ہاتھ میں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کی دولت 1% انسانوں کے ہاتھ میں جمع ہو گئی ہے. اگر گلوب کو لے کے جائیں 2% ہے، 98% میں 2% کے ہاتھ میں دولت ہے، اور دوسرے جو ان کے نیچے ہیں ہو سکتا 5% ہوں، لیکن اصل جن کے پاس دولت ہے 2% ہے. بقیہ سب کون ہیں؟ انسلیو ہیں، غریب ہیں، لوٹا گیا ہے ان کو محتاج بنایا گیا ہے. قرآن سلسلے میں بیان کرتا، آئندہ ہم گفتگو کریں گے. مگر کوشش کیجئے کہ تربیت میں اور تعلیم میں کتنا فرق ہے. اگر تربیت ہو جائے تو انسان میدان جنگ میں تلوار کو نہیں چلا سکتا جب تک کہ اصولوں کو سامنے نہیں رکھے گا. سرکار نے کہا دیکھو فوجیوں تیار ہو جائیں، تیار ہو گئے، ابھی نکلنے والے دشمن کے پاس جانے والے. ڈونٹ اسٹارٹ یور وار. پہلی شرط، جنگ شروع مت کرو. اسلام میں جنگ ہے ہی نہیں، اسلام میں دفاع ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، دنیا بھر میں جو ڈیفنس بجٹ ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آفنس ڈیفنس ہے بجٹ ہے؟ ڈیفنس بجٹ یہ بھی صدقہ ہے اسلام کا. اسلام نے بتایا ہے کہ جنگ شروع مت کرو. تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، جنگ شروع مت کرو. بھاگتے کا پیچھا مت کرو، مریضوں کا پیچھا مت کرو، عورتوں پر حملہ نہ کرو، بچوں پر حملہ نہ کرو، زخمیوں پر حملہ نہ کرو. اگر حملہ کر دیا، دشمن کو ختم کر دیا، پھر اس کا مثلا نہ کرو، اس کی بے حرمتی نہ کرو. دشمن ہے، جس کو مارا ہے، ختم کیا، مگر اس کی باڈی کی کہاں پر تربیت دین ہے؟ کہاں پر تم ہو؟ صلوات پڑھیے محمد والے. محمد وعجل فرج. تو تربیت کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہاں سے، فرام واٹ پوائنٹ، کب سے شروع ہوتی ہے تربیت. ایک بحث کل بہت ہی اہم بحث ہے، اور یہ وہ رخ ہے جس سے حسن نوجوان نسلیں بہت اہم ہیں. میں بہت پہلے سے اس کی تیاری
یعنی تقریباً 1985 سے ہم نے پری میرج سیمینارز، پوسٹ میرج سیمینارز آن لائن موجود ہیں. بہت زحمتیں کی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نسلوں کا سنوارنا ایک چیلنج ہے. اب ہمارا موضوع بھی ہے تربیت نسل ظہور، یعنی امام زمانہ کے زمانے میں اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے میں جو قوم ہوگی وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ نسلیں کیسی ہونا چاہیے تاکہ وہ امام کا انتظار جیسے کہ ہے ہو سکے اور ان کی حکومت میں ہم جا سکیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تھک گئے آپ لوگ؟ بسم اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ اللہ. اور کربلا کے تمام اصول جتنے بھی پڑھیے، جس مقام پہ بھی جائے، کسی بھی رخ کو بیان کیجئے، تربیت کا اصول پہلے ہے، بعد میں دوسرے اصول. شروع سے لے کر آخر تک اس انقلاب کو سامنے رکھیے. پہلے تربیت ہے، بعد امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہیں مدینے ہی میں انقلاب برپا کیا؟ وہاں جو دو چار افراد تو چاہنے والے تو جمع ہو ہی جاتے تھے. انسان جب کبھی ہنگامہ کرتا ہے تو دو چار کو جمع کر لیتا ہے. وہاں ہلڑ ہنگامہ کرتا، بتاتا ہے میرے ساتھ اتنے ہیں. امام حسین نے کہا نہ، میں ایسے میدان میں لے جاؤں گا جہاں پر خالص آئیں تو آئیں. توجہ بہت اچھی طرح سے. میں تو کہتا ہوں بزم رسالت میں 3 طرح کے گروپ ہیں: مؤمن، منافق، کافر. ٹھیک ہے؟ قرآن میں 3 طرح کے گروپ ہیں: مؤمن، کافر، منافق. کربلا میں 2 گروپ ہیں، یا حسین یعنی حسین نے نفاق کو کربلا سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ کربلا کے مسئلے میں منافقت نہیں چلتی. یہاں پر ہونا تو آ جاؤ کیمپ آف حسین میں، نہیں چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر بھی رہوں گا ادھر بھی رہوں گا. نہ، آنا تو ادھر آ جاؤ، جانا تو ادھر پورے چلے جاؤ. ادھر جانا تو عیش ہے تمہیں، مگر چند دن کا عیش ہے. لیکن معرفت ہو جائے تو پھر ادھر سے آ جاؤ گے حر کی طرح. یہ امام حسین نے تربیت دی. تو نکلنے سے پہلے اعلان کر دیا وائی ایم گوئنگ. منشور کربلا کیا؟ کل میں نے عرض کیا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد. ایسا یونیورسل جملہ ہے. آج بھی ہمارے پاس اصلاح کی ضرورت ہے. آج بھی ہماری سوسائٹی، مولانا سب سمجھ میں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا دین کا کیا معنی ہے. ایک شادی میں سب لوگ جمع ہو جائیں، عورتیں بھی ہوں مرد ہوں، اپنے عورتیں اپنی جگہ پہ ہیں. کیا ہو گیا اس میں؟ آپ لوگ ایسی کیا ہے کہ اس میں پردہ رکھو. اچھا، تو ابھی تک ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آئی ہے. ہم ایسی کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں جس میں ہمارا عیش بھی ہو، کربلا بھی ہو. میں نے کہا کربلا میں نفاق نہیں ہے یا حسینی نہیں ہے تو نہیں ہے. تو I have to change my thinking. میرے سوچنے کا انداز مجھے بدلنا. امام حسین نے سوچ کو بدلا ہے، فکر کو بدلا ہے. اور 1400 سال کے بعد بھی اس کینیڈا کے اس دنیا کے گوشے میں یہاں بیٹھے ہوئے حسین کر رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے؟ واٹ اٹ از؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے ایک نے قربانی دی ہے، اس کی قربانی گوش ہے وہ کنار میں، اس میں کہاں سے؟ کل میں نے عرض کیا تھا جہاں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے نیوزی لینڈ سے، وہیں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے وینکوور سے. جہاں اللہ اکبر کی آواز ہے وہاں یا حسین کی آواز ہے. کس مقام پر ہے یہ کربلا؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انسان کا کام ہے؟ نہ، یہ اسی طرح کا وہی آنا کام ہے جس طرح سے قرآن ہے، جس طرح سے دین اسلام ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے نکلنے سے پہلے ارید ان، نانا کی قبر پر آ کر کے ارید ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر. نانا میں نے یہ ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اب زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت
सलात व आतैत ज़कात व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर। इमाम हुसैन, इंशाल्लाह आइंदा गुफ्तगू इस सिलसिले में और होगी, लेकिन आज इतना समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फाउंडेशन में अपने मंशूर का, अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया, वाई आई एम गोइंग टू करबला, क्या है मेरा मकसद करबला जाने का। इससे पता चल गया मजलिसों का मकसद भी अम्र बिल मारूफ है, नहीं अनिल मुनकर है। अगर ये नहीं है तो मजलिसें फिर क्वेश्चनेबल हैं। और आपको मालूम है कि मैं ख़तीब हूँ, मैं आप चाहूँ तो 1 घंटे तक आपको उठा बिठा सकता हूँ, अशार भी मेरे पास हैं, ऐसी बातें भी हैं, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी का एहसास रखता हूँ कि यहाँ से उठने के बाद एक जवान समझ के जाए कि जी हाँ दीन ये है, और अगर ये दीन ये है तो मुझे ऐसा होना चाहिए, इससे हट कर जो हो दीन नहीं। तो कल अर्ज़ किया था मैंने कि करबला का पहला मज़लूम अली इब्न अबी तालिब, फसबरत व फिल ऐन क़दा व फिल हल्क़ शजा। कहाँ से करबला शुरू हुई? इश्तिबाह करबला मदीने से शुरू हुई ना, सकीफ़ा से शुरू। जहाँ अली का हक लूटा गया वहीं से करबला शुरू, और उसके बाद दूसरी मजलूमा करबला की फातिमा ज़हरा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा। बाबा 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 आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर इन रोशन दिनों पर पड़ती तो शबहाए तारीख में बदल जाती। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस जुमले को समझने के लिए, बहुत से उलमा से, स्कॉलर से हर रोज़ पूछता हूँ, हर जगह पूछता हूँ, हर एक आलिम अच्छी तशरीह करता है, शरह करता है, इसको डीप में क्या कहना चाह रहे हैं शहजादी। अगर ये मुसीबतें रोशन दिनों पे पड़ती, इट वुड हैव बीन टर्न टू डार्कनेस। क्या माने, क्या चाहती हैं? यानी कहना चाह रही हैं कि अली को आज हटा रहे हो, इसके बाद सिवाय अंधेरों के कुछ बाकी रहने वाला नहीं। यानी पहली दिफा करने वाली करबला की फातिमा ज़हरा है। उस वक्त दिफा किया, अली का दिफा किया, अब दिफा करती है। जब भी मजलिस होती है पहुंच जाती है, हाय हुसैन के साथ मैं तेरे पहलू में हूं, अजर को मानो। बहुत गौर करें। या अली तुम बैठो, अब गौर कर सकते हैं, 18 साल जवानी, लेकिन 18 साल में ऐसी बूढ़ियां हो गई कि दीवार के सहारे से नमाज पढ़ रही। फातिमा ज़हरा सुब्बत अलैया, असा के सहारे चल रही है। खुदा किसी गम में ना रुला। एक रिवायत है, नहीं मालूम है पढ़ भी सकूंगा नहीं, बहुत ही तकलीफ दे। इतनी शहजादी कमजोर हो गई, एक दिन मौला से कहा, या अली मुझे बिठा दो। अली मुझे बिठाओ। यानी बैठ नहीं सक रही थी शहजादी। अब गौर कीजिए, किसी मरीज को बिठाना हो और अकेले आप हों तो क्या होगा। अब कैसे बिठाएंगे? आप पहलू में पहले बैठ जाएंगे और मरीज के हाथ को अपने गर्दन के इस तरफ करेंगे, फिर कमर पर हाथ रख के आहिस्ता से पीछे हटाएंगे। शहजादी ने कहा, या अली मुझे बिठा दो। फातिह खैबर शहजादी के पहलू में बैठ गए। फातिमा ज़हरा के हाथ को अपने गर्दन पर रखा और
پشت پر ہاتھ رکھ کے کمر کو ہاتھ رکھ کے پیچھے آہستہ ہٹانے لگے اور ہٹاتے ہٹاتے رونے لگے. مولا کائنات رونے لگے, بے اختیار آنسو نکلنے لگے. تو شہزادی نے علی کے ہاتھ آنسوؤں کو پوچھا, اپنے پسلی پر لگایا. مولا نے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا علی میرے بابا سے میں نے سنا ہے مظلوم کے آنسوؤں میں اثر ہے, دنیا میں تم سے زیادہ کوئی مظلوم ہے نہیں. مظلوم تاریخ کا سب سے زیادہ مظلوم مولا امیر المومنین. یا علی تم مجھے غسل دینا, تم مجھے کفن پہنانا, رات کے پردے میں اٹھا دینا. یا علی فلاں فلاں کو آنے نہ دینا. یا علی اگر میرے بچے یاد کریں مجھے تو انہیں تنہا میری قبر پہ آنے نہ دینا. یا علی 3 راتوں تک قرآن میرے سرہانے پڑھنا قبر پر. یا علی وصیتیں کی گئیں. سلمان کہتے ہیں کہ غسل دینے لگے. دنیا کا پہلا شوہر ہے جو اپنی زوجہ کو غسل دے رہا. یہاں پر ہوتا ہے نا دنیا میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے, سسٹم ہر جگہ موجود ہے. مومنین کچھ ایسے ہیں, مومنات کچھ ایسے ہیں جو کام انتظامات کرتے ہیں, تجہیز و تکفین وغیرہ کا, یہ پورا انتظامات چلتے ہیں. یہاں پر بھی ہمارے پاس انتظام اسی طرح سے ہے. علی وہ واحد مرد ہے, واحد شوہر ہے جو اپنی زوجہ کو خود غسل دے رہا ہے. ہمارا حکم یہ ہے کہ معصومہ کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے. فاتح خیبر غسل دیتے دیتے چیخ نکل گئی. سلمان کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا, علی کے چیخ کیسے نکلی؟ ایسا صابر جب باہر نکلے تو میں نے پوچھا مولا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا دنیا میں سب سے بڑا صابر کون ہے؟ آپ ہیں. تو پھر آپ نے یہ چیخ کر کے کیسے رویا؟ کہ یا سلمان کیا بتاؤں, جب غسل دے رہا تھا تو میرے ہاتھ فاطمہ کے پسلی پر لگے جو 2 پسلیاں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی تھی. اے فاتح خیبر 2 پسلیوں کو دیکھ کر چیخنے والے ذرا کربلا میں تیری پوتے اجرکم علی اللہ. یہ واقعات ہیں, یہ حقیقت ہے. تو کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ کربلا علی سے شروع, علی کی مظلومی. کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ فاطمہ زہرا کی مظلومی سے شروع ہوئی. کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. کہاں سے شروع ہوئی کربلا؟ یہ کربلا وہیں سے شروع ہوئی ہے. اب کربلا آج پہلی محرم آ گئی. راستے میں کربلا کی طرف جاتا ہوا قافلہ مولا کی زبان سے کلمہ استرجاع نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلو میں علی اکبر تھے, بابا اس وقت کلمہ استرجاع یہ کیوں کہا؟ اب بیٹا میں ایک ہاتف کی آواز سن رہا تھا. اس کو علماء نے توجیہ کی, یہ ہاتف کی آواز نہیں تھی, خود مولا امام حسین ہے, امام ہے. جب ابراہیم کو خواب کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر حقائق کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اے قافلے والو تم موت کی طرف جا رہے ہو. تو علی اکبر نے پوچھا کہ السنا علی الحق, کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا اس میں سوال ہی کیا ہے کہ حق پر نہ ہو. پھر اس کے بعد علی اکبر کا جملہ ہے کہ ہمیں کیا پرواہ ہے کہ ہم موت کے سر پہ چلے جائیں یا موت ہمارے سر پر آ جائے. یہ کربلا کی تیاری ہے. یہ عجیب و غریب دنیا ہے. دنیا نے آج تک اس طرح کا منظم انقلاب نہیں دیکھا ہے جو 100 سال کے بعد بھی ایسے ہی تازہ ہے. اب مجلس پڑھ رہا ہوں, ایسے معلوم ہو رہا ہے کربلا میں یہ ہو رہا ہے, یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں, یہاں پر یہ قافلہ چل رہا ہے. اب آپ سوچتے چلے جائیے, جو باتیں سنتے چلے جائیں گے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ یہ چیزیں ہیں, ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو کربلا سے قریب یہ قافلہ پہنچ رہا ہے. تو چلیے سلام کریں اس قافلے کو کہ مولا نے دیکھا کہ آیا ہے قافلے والے. تاریخ کہتی ہے کہ حر
اپنے 4000 فوج کے ساتھ آیا ہے، لیکن پیاسے ہیں، پوری فوج کی فوج پیاسی ہے۔ مولا نے حکم دیا ان سب کو پانی پلایا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب پانی پلانے لگے تو ایک پیاسا آیا، اور جب پانی پلا رہے تھے مشک سے تو لوگ پانی اپنے ہاتھوں پر ہاتھ کو لگا کر کے پانی پیتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، مولا نے اس کو اپنے سر کو اپنے سینے سے لگایا، گھبرا نہیں میں تجھ کو پلاؤں گا۔ مشک کو لے کر کے مولا پلا رہے ہیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مولا نے ہاتھ کو تھاما، اے کریم ابن کریم کے بیٹے، تو تک پیاسے کو پانی پلائے اور تیرے بچے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب فیا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارا، ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایماں میں جگہ عنایت فرما۔ مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔